اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہماری ولایت عمل اور تقوی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی پیروکاروں میں شمار فرمائے اور ان کے اطاعت گزاروں میں شمار فرمائے۔ عید غدیر کی مبارک آپ تمام عزیزان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کل رات کو ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کے مبارک سفر سے واپسی ہوئی، اور اس سفر میں تمام مومنین کے لیے اور بالخصوص آپ ہمارے عزیزان کے جو کاروان قرآن کے اس سلسلے میں قرآن کریم اور حدیث محمد و آل محمد کو سیکھنے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان دروس کو سنتے ہیں، کوئز امتحانوں میں شرکت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی، اور خاص طور پہ یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک سفر حج آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے لیے حج کے سفر کی دعا کی جاتی ہے تو اس ایک دعا میں چند دعائیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب کسی شخص کے لیے حج کی دعا کی جاتی ہے تو یہ دعا اس کے لیے طول عمر کی دعا بھی ہوتی ہے۔ ظاہر زندہ ہوگا تو حج کرے گا۔ یہ دعا اس کے لیے صحت کی دعا بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صحت مند ہوگا تو ہی حج کر سکتا ہے، اور یہ دعا اس کے رزق میں برکت اور وسعت کی دعا بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حج کس پہ فرض ہے، کس پہ واجب ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اگر وہ سفر حج پر جائے اور جو اخراجات ہیں سفر حج کے وہ سارے اس کے پاس ہو، اور جا کر جب واپس آئے تو اسی طرح زندگی گزار سکے جس طرح پہلے گزار رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے سفر کی دعا ایک بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، کہ اے اللہ اپنے محترم گھر کا حج مجھے نصیب فرما، میرا رزق لکھ دے کہ مجھے تیرے گھر کے حج کرنے کی سعادت ملے، اس سال میں بھی اور تمام سالوں میں۔ تو بہرحال آپ سب کے لیے یہ دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہم جو موجودہ کوئز کے انعامات کا اعلان ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ جو انعامات کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک محدود بجٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور آپ دعا کریں اللہ اس بجٹ میں اضافہ فرما دے، ہم انعامات کو زیادہ کر سکیں۔ تو آخری لاسٹ ٹائم جو کوئز ہوا تو اس میں کافی لوگوں نے پورے نمبر لیے تھے، اور ہمارے پاس ایک موبائل فون تھا، تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگا۔ لہٰذا اس مرتبہ جو ہم نے انعامات کی تقسیم کی ہے، ٹوٹل بجٹ ہمارے پاس اس کوئز کا 25,000 روپے تھا، تو ہم نے جو تقسیم کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ظاہر ہے کہ پورے نمبر لینے والے افراد 37 ہیں، 37، ان سب کی خدمت میں مبارکباد۔ تو ہم جو قرآن اندازی کے ذریعے انعامات دیں گے ان کی ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ قرآن اندازی میں جن کا پہلے نام آئے گا ان کو 5,000 روپیہ انعام، دوسرا نام 4,000 روپے، تیسرا 3,000 روپے، چوتھا 2,000 روپے، اور اس کے بعد ہمارے پاس 11,000 روپے بچیں گے۔ ان تمام 11 افراد کو ہم 1,000 روپیہ انشاءاللہ انعام دیں گے۔ تو یہ اس دفعہ ہم نے مشورہ کیا تھا، آپ کے پاس کوئی اور اچھا مشورہ ہو اور اچھی تجاویز ہو انعامات کے حوالے سے تو آپ ضرور، جو ہم نے اپنا آفیشیل نمبر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے
تو کوئی بھی مشورہ، کوئی بھی تجویز کسی بھی حوالے سے، تو ہم آپ کی طرف سے اس کے منتظر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس قرآن اندازی کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا جو انعام ہم نے عرض کیا کہ 5000 روپے ہوگا، تو پہلا نام جن کا آیا ہے وہ ایس ایم علی شیرازی، یعنی سید محمد علی شیرازی، ان کا پہلا انعام ہے۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، 5000 روپے آپ کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا انعام تنویر احمد، آپ کا دوسرا انعام ہے، انشاءاللہ 4000 روپے آپ کی خدمت میں ارسال کیے جائیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہے ام البنین زہرا، ان کو 3000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا انعام یہ ہے شفا میسم عباس، ان کی خدمت میں یہ 2000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 11000 روپے انعامات کی رقم میں سے باقی بچتے ہیں، تو اب جو 11 نام آئیں گے ان میں سے ہر ایک کو 1000 روپیہ انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ تو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا نام ابیحہ فاطمہ، 1000 روپے۔ دوسرا نام سید ممتاز علی، 1000 روپے۔ تیسرا نام اقصی کرن، 1000 روپے۔ چوتھا انعام سیما شفیع، 1000 روپے۔ پانچواں انعام مدثر نظر، 1000 روپے۔ چھٹا انعام منور حسین، 1000 روپے۔ ساتواں انعام بطول مسلم بھوجانی، 1000 روپے۔ آٹھواں انعام شمائلہ رشید، 1000 روپے، شمائلہ رشید۔ نوواں انعام مبرور زہرا، 1000 روپے۔ 10واں انعام جون علی، یہ 10واں انعام، ان کا بھی 1000 روپے۔ اور آخری انعام کے لیے کن کا نام ہے؟ دوبارہ ہم ذرا مکس کر دیں، نیچے گر گئی تھی پرچی۔ 11واں انعام ہے محمد موسیٰ کاظم، ان کا بھی انعام 1000 روپے۔ تو جنہوں نے انعامات جیتے ان کو بھی مبارک، اور جنہوں نے انعام جو نہیں جیت سکے، جن کے نام نہیں آئے، ان کو بھی مبارک انشاءاللہ۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جو مطالب قرآن کریم اور حدیث کے جو مطالب آپ سیکھ رہے ہیں، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، وہ بہرحال اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان انعامات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس اجر کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے مشورے اور اپنی تجاویز اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور آخری بات یہ کہ آپ بھی انشاءاللہ جیسے شریک ہیں اس ہمارے پروگرام میں، تو اپنے عزیزوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو ترغیب دیجیے کہ اپنے گھر میں بیٹھے تھوڑا سا وقت دے کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطالب سے، تعلیمات سے، اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے آشنا ہو، تاکہ دنیا بھی
ایسی گزاریں جیسی اللہ چاہتا ہے، اور آخرت میں اس کامیابی سے ہمکنار ہوں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔